بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے گھروں کی رونق یعنی کہ عورت کے بارے میں۔ میں اپنی بات کا آغاز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان سے کروں گا، جس کا مفہوم ہے کہ عورت کم عقل اور مکار ہے۔ ناظرین، عورت دنیا میں آنے کے بعد 4 طرح کے روپ دھارتی ہے اور 2 طرح کے ادوار سے گزرتی ہے۔ ایک دور لڑکی کی شادی سے پہلے کا ہوتا ہے، جو لڑکی کے کنوارے پن کا ہوتا ہے۔ اس دورانیہ میں لڑکی سب سے پہلے بیٹی کا روپ دھارتی ہے۔ والدین کو بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ وہ اپنے والدین کے گھر میں ایک مہمان کی طرح ہوتی ہیں۔ بیٹی منہ سے فرمائش بعد میں نکالتی ہے اور والدین پوری پہلے کر دیتے ہیں، اور پھر یہی بیٹی بہن کا روپ دھارتی ہے۔ بہن کے زیادہ لاڈ بھائی اٹھاتے ہیں اور زیادہ لڑتے بھی بھائی ہیں، لیکن بھائی جت شدت سے لڑتے ہیں نا، اس سے زیادہ کہیں بہنوں سے پیار بھی کرتے ہیں۔ بہن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتے، بلکہ اس پر کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب اگر اسی بیٹی یا بہن کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو یہی بیٹی یا بہن اپنی شہوت کو پورا کرنے اور محبت کا شوق پورا کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غیر مرد سے ناجائز تعلقات بنا لیتی ہے، اور وہ کچھ کر گزرتی ہے کہ اپنے باپ اور بھائیوں کو معاشرہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتی۔ غیر مرد کے کہنے پر اپنے ہی باپ اور بھائیوں کو جان سے مارنے پر آمادہ ہو جاتی ہے، اور اپنے باپ اور بھائیوں کی اپنے ساتھ ماضی میں کی گئی بھلائیوں اور محبتوں کو پل بھر میں پانی میں بہا دیتی ہے۔ اور دوسرا دور لڑکی کی شادی کے بعد شروع ہوتا ہے، جس میں لڑکی کا مقام لڑکی کے بجائے عورت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس دورانیہ میں لڑکی سب سے پہلے بیوی کا روپ دھارتی ہے۔ باپ اور بھائیوں کے بعد عورت کے سارے شوق اس کا شوہر پورے کرتا ہے، اور اکثر کسی وجہ سے سارے شوق نہیں بھی پورے کر پاتا، اور بعض اوقات بیوی کچھ حد سے زیادہ فرمائشیں بھی کر دیتی ہے، جو پوری کرنا شوہر کے لیے کسی مجبوری کے سبب مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، معاشرہ میں ایک طرف ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ناشکری اور فساد ڈالنے والی ہوتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ وہ کچھ بھی ہمیں مل جائے جس کی وہ حقدار بھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ایسی عورتیں اس سب کچھ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں جو انہیں بآسانی میسر ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو صبر اور شکر کرنے والی ہوتی ہیں، اور کوشش کرتی ہیں کہ جو کچھ ملا ہے اسی پر ہی صبر اور شکر کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انہیں مل رہا ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ ناظرین، معاشرہ میں بیویاں تنخواہ دار اور پڑھی لکھی بھی پائی جاتی ہیں۔ ان بیویوں میں کچھ ایسی کم عقل ہوتی ہیں جو اپنی کمائی، تعلیم اور مرتبہ کو اپنے شوہر سے افضل اور اس کے خلاف اپنی طاقت سمجھتی ہیں، اور کبھی کبھی اپنی کمائی، تعلیم اور مرتبہ کا طعنہ بھی مارتی ہیں، اور اپنا گھر بار خرابی کے دہانے پر لگا دیتی ہیں۔
جبکہ ان بیویوں میں ایسی نیک نیت بھی ہوتی ہیں جو سب چیزوں یعنی اپنی کمائی، تعلیم اور مرتبہ سے بڑھ کر اپنے شوہر کو افضل اور اس کو اپنا محافظ سمجھتی ہیں اور اپنا گھر بار ہر قسم کی خرابیوں اور فسادات سے بچا کر رکھتی ہیں، اور سب سے آخر میں یہی بیوی ماں کا روپ دھارتی ہے۔ ماں کے بغیر گھر قبرستان ہے۔ بچوں سے زیادہ پیار ماں ہی کرتی ہے اور ہر معاملہ میں ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ بچوں کی تربیت میں زیادہ کردار ماں ہی کا ہوتا ہے۔ گھر سنوارتی بھی ماں ہے اور گھر اجاڑتی بھی ماں ہے۔ زیادہ تر مائیں ایسی بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے شوہر یعنی بچوں کے باپ کے متعلق مختلف طرح کی غلط فہمیاں پیدا کر کے بچوں کو باپ کے خلاف بھی کرتی ہیں اور بچوں کے دل میں باپ کی نفرت بھی پیدا کرتی ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ ناظرین، آخر میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک لڑکا اپنی کارگزاری بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ میری شادی میری خالہ کے گھر ہوگی، تو اس لڑکے کے دوست نے اپنے چہرے کے تاثرات تھوڑے پریشانی والے بنائے اور پھر اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہا، یار جو میرے چچا تھے نا، اس نے اپنے بیٹوں کے شادیاں اپنے رشتہ داروں میں کی۔ ایک بیٹے کی شادی خالہ زاد سے ہوئی، دوسرے بیٹے کی شادی ماموں زاد سے ہوئی اور تیسرے بیٹے کی شادی پھپھو زاد سے ہوئی۔ لیکن جب چچا کھانے کے وقت گھر جاتے تھے تو ان کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ مجھ بدبخت کو کس بیٹے کے گھر کھانا میسر ہوگا۔ اب لڑکا اپنے اس پہلے دوست کی بات سے مایوس ہو کر اپنے ایک دوسرے دوست کی طرف چل دیا اور اپنے اس دوسرے دوست کو بھی یہی بات سنائی کہ میری شادی میری خالہ کے گھر ہوگی۔ تو اس لڑکے کے دوسرے دوست نے کہا کہ یار ہم 6 بھائی ہیں، میرے 4 بھائیوں کی شادیاں رشتہ داروں میں ہوئی ہیں، ایک کے گھر خالہ زاد، دوسرے کے گھر ماموں زاد، تیسرے کے گھر پھوپھی زاد اور چوتھے کے گھر چچا زاد ہے، لیکن 5ویں بھائی کی شادی رشتہ داروں سے باہر ہوئی ہے اور میں چھٹا بھائی ہوں لیکن ابھی تک کنوارا ہوں۔ شام کو جب میں گھر جاتا ہوں نا تو مجھے کھانا 5ویں بھائی کی بیوی دیتی ہے اور جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں نا تو کپڑے بھی وہی استری کر کے دیتی ہے۔ اب یہی لڑکا اپنے دوسرے دوست سے بھی مایوس ہوا، وہاں سے اٹھا اور پھر اپنے ایک تیسرے دوست کے پاس جا کر پھر یہی بات بتاتا ہے کہ یار میری شادی خالہ کے گھر ہوگی۔ تو اس کا تیسرا دوست کہتا ہے کہ میری شادی بھی خالہ کی بیٹی سے ہوئی ہے، لیکن یقین جانو کہ 5 سال ہو گئے ہیں، ایک دن بھی میری بیوی نے مجھے سکھ کا سانس نہیں لینے دیا سوائے شادی والے دن کے۔ اب یہی لڑکا مایوسی کے ساتھ ساتھ نہایت پریشان ہو کر پھر اپنے چوتھے دوست کے پاس جاتا ہے جو کہ ابھی کنوارا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری شادی میری خالہ کے گھر ہوگی۔ تو اس کا وہ کنوارا دوست بڑی خوشی سے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک کر رہے ہو کہ خالہ کے گھر شادی کر رہے ہو، کیونکہ اگر رشتہ داروں کی لڑکی سے شادی ہو تو لڑکی رشتہ داری کی وجہ سے اپنے خامد کا بہت خیال رکھتی ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے میں بھی۔ یہ سن کر لڑکا بہت خوش ہوتا ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میری شادی میری خالہ زاد سے ہوگی اور وہ بڑھاپا میں بھی میری فرما بردار ہوگی، اور اس کی ساری مایوسی اور پریشانی چوتھے دوست کے دلاسے اور تسلی کی وجہ سے
ختم ہو جاتی ہے۔ تو آخر کار وہ لڑکا اپنی خالہ زاد سے شادی کر گزرتا ہے اور اپنی اس بیوی کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے، کسی قسم کا کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن 3 ماہ ہی بمشکل گزرتے ہیں کہ اس کی بیوی یہ گلہ کرتی ہے کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں اور اپنے میکے اطلاع دیتی ہے کہ مجھے آ کر لے جائیں، تو وہ چپ چاپ میکے چلی جاتی ہے۔ اب یہی لڑکا جس نے چوتھے دوست کی تسلی کے بعد اپنی خالہ زاد سے شادی کی تھی، تو یہی لڑکا اب اپنے پہلے 3 دوستوں کی نصیحت پر عمل نہ کر کے پچھتا رہا ہے۔ ناظرین، بیوی اپنے رشتہ داروں سے ہو یا رشتہ داروں سے باہر کی ہو، پر ہونی اچھی چاہیے، کیونکہ اچھی بیوی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔